کہ جب تک یہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق آپ کو لے کر چلیں گے تو آپ پر ان کی اطاعت فرض اور واجب ہے۔ یہ بات بڑی آسان اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جب ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کی اطاعت مطلق ہے۔ مطلق کی معنی یہ ہے کہ ہم نے اس اطاعت میں کوئی چون چرا نہیں کرنا، جو اللہ کا حکم ہے ہمیں بسر و چشم تسلیم اور منظور ہے، اور ہماری بلائی اسی میں ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد رسول کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت بھی مطلق ہے، اور مطلق کی معنی وہی کہ اس میں ہم نے کوئی چون چرا نہیں کرنا، کوئی لیت و لال نہیں کرنی، کوئی پسند اور ناپسند نہیں کرنی، کوئی ہم نے سلیکشن نہیں کرنی، بس ہم نے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی اطاعت جو ہم پر فرض ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس اطاعت کا واحد ذریعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہر زمانے میں اللہ کے رسول ہوتے ہیں جو اللہ کی مرضی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کا دین اور اللہ کا قانون لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول کے بعد، چونکہ آخری پیغمبر کے بعد کسی نبی نے، کسی رسول نے آنا نہیں۔ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہمارا ہے اور وہ واضح ہے اور صاف ستھرا ہے، جب نبی نے نہیں آنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی اپنے خلفاء کی سپرد فرمائی، ان کے حوالے فرمائی، اور یہ اس طرح حوالے فرمائی کہ وہ امراء ہوں گے، وہ مختلف علاقوں کے امیر بھی ہو سکتے ہیں، وہ حکمران بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کی دین کے مطابق لوگوں کو لے کر چلے، اور وہ اسلامی تحریک کا امیر بھی ہو سکتا ہے یا امراء بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کی دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کر رہے ہو اور ایک بڑی جدوجہد کی قیادت کر رہے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت مطلق، رسول کی اطاعت مطلق، لیکن امیر کی اطاعت کا جو حکم ہے وہ اولی الامر منکم، اس کی اطاعت مشروط ہے، اور وہ مشروط اس طرح ہے کہ جب تک یہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے دین کے مطابق اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق آپ کو لے کر چلیں گے تو آپ پر ان کی اطاعت فرض اور واجب ہے، اور جب یہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں گے تو نافرمانی میں پھر آپ نے اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن اس نافرمانی کا بھی تعین کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہر کوئی کہے گا یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس بات پر بیعت کی تھی، اس بات کا وعدہ باقاعدہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے امراء کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں لڑنی، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ حتیٰ تروا کفرا بواحا عندکم فیہ من اللہ برہان، کہ اس وقت تک آپ نے اطاعت کرنی ہے جب تک تم کفر بواح نہ دیکھ لو، یعنی بالکل کھلا کھلا کفر نہ دیکھو، اس وقت تک آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ بے شک یہ بات ضروری ہے کہ امراء کی عام غلطیوں کی اصلاح کرنا، ان کی توجہات کو درست رکھنا، ان کی یعنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر ان کو توجہ دلانا، یہ اپنی جگہ ایک فریضہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تنظیم اگر چلتی ہے، کوئی نظم اگر چلتا ہے، کوئی جماعت اگر قائم رہ سکتی ہے تو وہ اسی طرح قائم رہ سکتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور پھر اپنے امیر کی اطاعت کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بڑے واضح انداز میں یہ بات بیان فرمائی، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعت الا بالامارہ ولا امارت الا بالطاعہ۔ فرماتے ہیں اسلام غالب ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو غالب کرنے کے لیے کوئی جماعت نہ بنے، اور پھر جماعت نہیں رہ سکتی اس وقت تک جب تک اس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو۔ یعنی ایک بڑی بھیڑ اگر جمع ہو جائے تو اس کو جماعت نہیں کہتے۔ کسی بھی بازار میں آپ جائے، کسی بھی شہر میں آپ جائے، وہاں کسی چوک میں، کسی بڑے بازار میں، کسی سینٹر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس کو جماعت نہیں کہتے۔ جماعت تب کہا جائے گا اس کو جب ان کا ایک امیر ہوگا، اور
پھر امیر کے بارے میں فرمایا ولا امارۃ الا بالطاعہ، وہ امیر اس وقت کا امیر نہیں رہ سکتا جب تک اس کی اطاعت نہ ہو، اس کی بات نہ مانی جائے۔ تو دیکھیے تین باتیں جو بتائی، جماعت ہوگی، جماعت کا امیر ہوگا، اور امیر کی اطاعت ہوگی۔ تو امیر کے بغیر جماعت نہیں ہے، اور پھر جب جماعت بنتی ہے تو امیر کی اطاعت ہوگی۔ اطاعت کے بغیر امیر کیسے امیر رہ سکتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امیر کے بارے میں، جو اسلامی تحریک کا امیر ہو، جو خلافت اعلیٰ میں نہج النبوت کے قیام کے لیے، اقامت دین کی جدوجہد کے لیے جو تحریک بنتی ہے، اس تحریک کا جو امیر ہوتا ہے، اس امیر کی اتنی حیثیت ہے، یعنی اس امیر کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہمیت بتائی کہ اسلامی تحریک کا امیر یا کسی علاقے کا امیر، اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی در حقیقت، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے در حقیقت میری نافرمانی کی۔ اور یہ بات تو واضح ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ کی نافرمانی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو گویا اپنے امیر کی اطاعت اگر ہم نہیں کرتے تو براہ راست یہ اللہ کی عدم اطاعت شمار ہوگی کہ اللہ کی بات نہیں مانی، ہم نے امیر کی بات نہیں مانی، لیکن یہ شمار ہوگا اس طرح کہ آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی، اس لیے کہ امیر کی بات ماننا رسول اللہ کی بات ماننا ہے، اور رسول اللہ کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ یہی حکم صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ ایک عادت مبارکہ صحابہ کی بھی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النور میں مومنوں کی شان بتائی۔ یہ شان آپ دیکھیے اطاعت امر کے حوالے سے، اطاعت نظم کے حوالے سے، اور اطاعت امیر کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ نور میں آپ بالکل آخری رکوع میں جو آغاز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں امیر کے لیے بھی ہدایات ہے، مامورین کے لیے بھی ہدایات ہے۔ مومنوں کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بتائی کہ مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ظاہر بات ہے مومن وہی ہوگا۔ اور دوسری بات پھر یہ کہ جب کسی اجتماعی کام میں وہ ساتھ ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس وقت تک اس کام سے جاتے نہیں ہیں، انہیں چھوڑ کر نہیں جاتے جب تک رسول سے اجازت نہ لے۔ تو اس وقت رسول موجود تھے، اور یہی بات امیر کے لیے ہے کہ کوئی بھی مامور، اسلامی تحریک کا کوئی بھی کارکن کسی بھی اجتماعی کام میں جب اپنے امیر کے ساتھ ہوتا ہے، بغیر اجازت کے وہ کبھی بھی نہیں جائیں گے جب تک وہ اجازت نہ لے اور اجازت ان کو مل نہ جائے۔ اور پھر فرمایا ان لوگوں کی شان اس طرح بتائی، ان الذین یستأذنونک، وہ لوگ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں، یعنی جب بھی جاتے ہیں، کام چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، تو جب یعنی وہ لوگ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں، اجازت مانگنا اور خود بخود، یعنی اجازت مانگنا، اجازت کی درخواست کرنا خود بخود یہ علامت ہے اور یہ نشانی ہے کہ اس کارکن نے اپنے اختیارات کا پورا حق اپنے امیر کی سپرد کر دیا ہے، اس لیے تو وہ اجازت لیتے ہیں۔ اگر یہ حق وہ دیتا نہیں ہے تو پھر وہ اجازت نہیں لیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اجتماعی کاموں میں اسلامی تحریک کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امیر کی اجازت کے بغیر کوئی حرکت نہیں کرتے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، امیر کی اطاعت سے پوچھنا نہ پوچھنا، اجازت لینا نہ لینا دونوں برابر ہے۔ یہاں فرمائے یہ بنیادی فرق ہے، جو لوگ اجازت لیتے ہیں اور جو لوگ اجازت نہیں لیتے، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو اجازت لے رہے ہیں، درخواست پیش کرتے ہیں مجھے اجازت دی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے سارے اختیارات اپنے امیر کے حوالے کر دیے ہیں، اور جو اجازت لینا نہیں چاہتا اور نہیں لیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے پورے اختیارات اپنے امیر کے حوالے نہیں کیے۔ یہ ویسے اس جماعت میں باہر سے کہیں سے آ کر بیٹھ گیا ہے، بیٹھنا پسند کرتا ہے، لیکن اس نے اپنے اختیارات تفویض نہیں کیے ہیں، حوالے نہیں کیے ہیں۔ تو جو لوگ اجازت مانگتے ہیں انہوں نے اپنا اختیار آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی جو دعویٰ کرنے والے ہیں وہ دعویٰ کی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، اصل بنیادی بات یہی ہے کہ کیا انہوں نے
اپنی رضا اور اپنی رغبت کے ساتھ اور اپنی دل جمی کے ساتھ اپنا آپ اور اپنا سب کچھ اپنے امیر کے حوالے کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو جو اجازت لے رہے ہیں اور اجازت ضروری سمجھتے ہیں، بغیر اجازت کے نہیں جاتے، اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنا آپ اللہ کی دین کے لیے اپنے امیر کے حوالے کر دیا ہے۔ فرمایا پھر امیر کو حکم دیا۔ اب دیکھیں اس آیت کی، یہ بڑی جامع آیت ہے، اس میں امیر کے لیے بھی ہدایت ہے۔ پیغمبر کو حکم دیا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ۔ جب یہ لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں تو پھر تم دیکھو، یہ دیکھو پیغمبر کو اختیار دیا جا رہا ہے، یہ امیر کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ اجازت دینا نہ دینا پیغمبر کی اختیار میں ہے۔ یعنی امیر کو یہ حق ہے کہ وہ اجازت دے یا نہ دے۔ اجازت کا مطلب ہی یہ ہے، ورنہ پھر تو اطلاع ہو جائے گی کہ میں چلا گیا۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اس نے درخواست پیش کر دی۔ اب دیکھیے امیر اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ بعض جگہوں پہ کبھی احتساب کا مسئلہ مرحلہ آتا ہے تو کارکن یا رکن احتساب کرتا ہے اپنے امیر کا، فلان موقع پر آپ نے مجھے اجازت کیوں نہیں دی تھی؟ اب یہ اس کا یہ جورسڈکشن کے خلاف ہے۔ امیر کا حق یہ ہے وہ اجازت دے یا نہ دے۔ پیغمبر کو بھی اللہ نے فرمایا فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کو تو چاہے تو اجازت دے دے۔ اور پھر فرمایا ممکن ہے، یہ دیکھیں امیر کے لیے کتنی واضح ہدایات اور کتنی خوبصورت ہدایات ہے کہ ممکن ہے اس کارکن نے، اس ذمہ دار نے، جو بھی تھا مأمور، اس نے اجازت لی لیکن اجازت نہیں لینی چاہیے تھی۔ اب ظاہر بات ہے امیر تو مطمئن ہو گیا، لیکن اللہ تو تب راضی ہوگا اور اللہ تب اسے قبول کرے گا جب واقعی حقیقی عذر ہو۔ یہ کارکن کے لیے بھی ہے کہ جو عذر آپ اللہ کے سامنے نہیں پیش کر سکتے، کبھی وہ عذر امیر کے سامنے پیش نہ کرے۔ کبھی ایسی چیز، ایسی بات، ایسی مجبوری جو آپ امیر کے سامنے بیان کر رہے ہیں اجازت لینے کے لیے، لیکن اب دیکھیں کیا یہ مجبوری میں اللہ کے حضور پیش کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے یہ امیر اللہ کی طرف سے امیر ہے، یہ اللہ کی دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والوں کے امیر ہے۔ تو اگر کارکن نے اجازت لی، آپ نے دے دی، لیکن ممکن ہے اس نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہو، اس کی مجبوری اتنی نہیں تھی، تو اللہ تو اس سے ناراض ہوگا۔ پھر جب اللہ ناراض ہوگا تو ایک امیر یہ برداشت نہیں کر سکتا میرے کارکن سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو پھر فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کوتاہیوں کے لیے اللہ سے استغفار کے دعا کیا کرو۔ تو امیر کو یہ بھی حکم ہوا کہ اپنے کارکنان کے لیے جس کوتاہیاں ہوتی رہتی ہے استغفار کے دعائیں کیا کرے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، تو ان کو بخش دے گا، ان کو معاف فرما دے گا۔ یہ اپنے امیر کی اطاعت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ہدایات دی کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے، ہاں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ معصیت کا حکم تو نہیں ہے، یعنی اللہ کی صریح نافرمانی کا حکم تو نہیں ہے۔ کسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا تھا اور اس جماعت میں ایک امیر تھے، دوسرے سارے مامور تھے۔ تو امیر کسی بات پر غصہ ہو گیا تو امیر نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، تو ان لوگوں نے لکڑیاں جمع کی۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد اس نے کہا آگ لگا دو ان لکڑیوں کو۔ انہوں نے آگ لگائی، جب آگ لگائی تو اس نے کہا سب اس آگ میں کود جاؤ۔ تو قریب تھا کہ لوگ کود پڑتی، اس لیے کہ امیر کا حکم تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا بیچ میں کہ ہم یہ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور یہ جو کچھ ابھی کر رہے ہیں یہ ہم اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ آگ سے بچ جائے، تو ہم کیوں آگ میں چھلانگ لگائے؟ اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کودتے تو قیامت تک اس آگ میں رہتے۔ یعنی معصیت میں اور نافرمانی میں کسی کا حکم نہیں ماننا، لیکن جب وہ معصیت بالکل کھلی معصیت ہو، معمولی باتوں میں، کسی مستحب بات میں، یا کہ ویسے ہی کسی کوئی کام امیر حوالے کرے، کوئی ڈیوٹی لگائے اور اس سے انکار کرنا کہ یہ کون سی قرآن کی آیت میں یہ بات آئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر بات ماننی ہے، الا یہ کہ اس بات میں اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی ہو، کفر بواہ ہو، تو اس میں پھر اطاعت نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعۃ فیما احب وکرہ ما لم یؤمر بمعصیۃ فاذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعہ۔ سمع اور طاعت، سننا اور ماننا، چاہو یا نہ چاہو، دل کی مرضی ہو یا نہ ہو، تو ماننا، سننا ہے اور ماننا ہے، یہاں تک کہ وہ نافرمانی کا حکم آ جائے۔ تو جب وہ نافرمانی کا حکم اسے ملے
تو نافرمانی کے حکم میں پھر نہ سننا ہے اور نہ ماننا ہے۔ گویا امیر کی اطاعت مشروط ہے لیکن بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ سمع اور طاعت اسلام کے بہترین اور بلند ترین احکامات میں سے ہے۔ اسی پر یہ پورا دین قائم ہوتا ہے، اسی پر دینی تحریک کے قیام کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر پوری تحریک آگے بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ سمع بھی ہو اور طاعت بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔